Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. So next speaker I'm going to invite is our friend Sai Basir Naveed. Actually, I have to say that this whole webinar is because of him. He contacted all the speakers who are present here. So it is fair to say it is his webinar, and we are really grateful for his tireless work to coordinate this thing. So Sai Basir Naveed is the long-term um, human rights worker who worked for decades rather. He's currently is executive director of Hong Kong-based Internal Human Rights Council. He also, before this, he worked at Asian Human Rights Commission in Hong Kong. Before this, he was community worker and civil rights worker, human rights worker, you name it. In Karachi, especially, he played a big role to settle down the Liari Expressway affected, which is like 300,000, which is a big deal in itself. So, Saint Basir Naveed, please go ahead. घना ही मसला है, केट एक गाला है समझना तो भी सही यो है तो सिंध एक यानी सिंध है और सिंधी कौम है ये, या हम लोग जो यहाँ सिंध में रहते हैं, तो इस पूरे एक खतरनाक सूरत हाल से दो चार है और वाकई में इस वक्त सिंध को बहुत ही ज्यादा खतरा है। और इसमें क्योंकि ये आप इसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मसला जो इस वक्त बनकर आता है वो ये कि सिंध में जो दो बड़ी आबादियां हैं, वो उन्हें हम कह सकते हैं कि उर्दू स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग, वो के खालिद जो इस टर्मिनोलॉजी से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन हकीकत बहरहाल यही है। ये जो है ये दो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट का चला आ रहा है मुसलसिल, और ये कॉन्फ्लिक्ट इम्पोज किया गया है। हालांकि ये कोई नेचुरल चीज नहीं है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, और ये इम्पोजिशन सबसे ज्यादा लियाकत नेहरू पैक्ट के बाद हुआ है कि उसके बाद ज्यादा लोगों की आमद, लेकिन ये जाहिरी बात है इसे निपटना ही था। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये आबादियों के अंदर अगर हम इन्हें कहें कि ये एक्सेप्ट कर ले हमें कि ये हम सब आज के बाद सिंधी, और इससे पहले हम सिंधी नहीं थे, और जो बाद में लोग आए हैं वो सिंधी नहीं हैं या वो शहरियत के हिस्सेदार नहीं है, तो ये जरा एक मुश्किल पैदा करती है सूरत हाल में। क्योंकि होता ये है कि जितनी भी ये तारीख का कहना चाहिए कि आपस में आबादियों का जो इंतजाम है वो एक तारीखी अमल है, और ये तारीखी अमल जो है जाहिरी बात है इर्तिकाई अमल से शुरू होता है, और ये दोनों इर्तिकाई अमल और तारीखी अमल के नतीजे में लोग आपस में इंतजाम होता है, इनका मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, और ये इसको किसी जबर से कभी भी नहीं खत्म किया जा सकता, या किसी नफरत से नहीं खत्म किया जा सकता, या एक दूसरे के वजूद को तस्लीम ना करने से भी हम खत्म नहीं कर सकते कि जी हम इनके वजूद को तस्लीम नहीं करते। ये एक इर्तिकाई अमल है, और जाहिरी बात है तारीख का अपना एक जबर होता है, तारीख हर सूरत में आबादियों को मिलाती है। और आपने देखा कि 30-35 साल से हम लोग इस पे वर्क कर रहे थे कि किसी तरीके से ये मिले, और उसके साथ साथ कि 30-40 साल के दौरान इतनी नफरत फैलाई गई, इतनी नफरत और इतना खून बहाया गया, यानी आप ये समझ लें कि कंटिन्यूअस 30 साल तक तो इस शहर में सिर्फ खून ही बहाया जाता रहा। इस शहर में क्या, सिंध के 2-4 शहरों में इस तरह का खून बहाया जाता रहा, लेकिन हमारे मौक़िफ़ की दुरुस्तगी है कि आज हमारे मौक़िफ़ को माना जा रहा है। जिस बात के लिए हम 30-40 सालों से लड़ रहे थे वो आज है, जो हमको अक़लियत में दाखिल करना चाहते थे, यानी हम सिंध की आबादी को, और वो जो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे एक कार्व आउट करके एक सूबा बनाया जाए, आज वो फिर इस बात पे आ गए हैं कि सिंध की एक वहदानियत है, और उसकी वहदानियत पे उन्होंने यकीन कर लिया है,
اور وہ خود کو بھی اب سندھی کہلانے لگے اور وہ اتنی اس حد تک چلے گئے ہیں، ہم نے نہیں اپنائی ہے، انہوں نے اپنا لیا کہ سندھ دیش ہونا چاہیے. تو یہ وہ ہمارے موقف کی درستگی ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے بہت عرصے سے کام کیا، اور یہ ظاہری بات ہے ایک تاریخی اور ارتقائی عمل تھا جس کے نتیجے میں یہ ہوتا، اور ہم لوگ کیٹلسٹ کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جو دانشور ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں اور جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سارے لوگ اس کے اندر ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کرتے ہیں. وہ ہم نے کیا کہ جس کے باعث وہ مجبور ہوئے کہ وہ ان باتوں کو مانے. اور آج آپ دیکھ لیں گے کراچی کی وہ تنظیمیں جو بہت زیادہ کہتی تھی، اب ان کی عددی طاقت بے انتہا کم ہو گئی، اور اس عددی طاقت کو، ان کی کمزور عددی طاقت کو رکھنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ زبردستی جو ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے فوج رینجر زبردستی ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کر رہا ہے. لیکن یہ ہمارا موقف ہر صورت میں درست جا رہا ہے، اور اسی کے اوپر سارے لوگ اتفاق کریں گے اور یہی بات چلے گی. رہی بات کہ کس طرح سے سندھ سے نفرت کی جاتی رہی، تو سندھ کے ساتھ ایک رویہ خاص رہا ہے جو ابھی تک جاری ہے، ایک ڈسکریمنیشن والا ہے، امتیازی سلوک والا ہے سندھ کے ساتھ. اور یہ قیام پاکستان سے ہی آپ سمجھیں کہ یہ شروع ہے، اور وہ فن جو اصل پاکستان تھا اس میں گالیوں سے جو نفرت، اب وہ جو یہ پاکستان ثانی جس میں اب ہم لوگ ہیں 40 سال یا 45 سال سے، اس پاکستان ثانی میں سب سے زیادہ اگر نفرت کسی سے کی گئی ہے تو سندھ اور سندھیوں سے کی گئی ہے. اس حد تک کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنے لاپتہ ہو رہے ہیں، اتنی مسلح جدوجہد چل رہی ہے، بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی آبادیوں میں سندھیوں کے یا سندھ کے ساتھ جو نفرت ہے، اس نفرت کا اظہار بلوچوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے جب بھی کوئی وغیرہ کے بھی جلد سے آپ دیکھیں مسنگ پرسنس کی بات کی جاتی ہے تو سندھ کے مسنگ پرسنس کو جان بوجھ کے اوائڈ کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی اس کے اندر شامل ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس پورے مرحلے میں بھی وہ سندھ کے مسنگ پرسنس کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ دوسری پارٹیوں کو یہ ہے کہ شاید وہ سندھ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سندھ کو اپنا حق سمجھتے کہ اپنی آبادیوں کو وہاں سے ڈھکیل دیا انہوں نے اس طرف، اپنے یہاں روزگار کے ذرائع نہیں بناتے ہیں، اور ان آبادیوں کو بیچ کر وہ ان آبادیوں کے نام پر وہاں بھی فنڈز لے کے کھا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، اور یہاں ان کو بیچ کے یہاں ان کے ناموں کا بھی فنڈ وہاں کھا رہا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے اوپر سے ساری ذمہ داریاں ڈال کے سندھ میں بھیجی، اور وہ سندھ کے ایشو پہ کبھی بات نہیں کرتے، چاہے پانی کا ایشو ہو، چاہے روزگار کا ایشو ہو، چاہے لوگوں کے کسی بھی طریقے سے جو نفرتوں کا مسئلہ رہا ہے یا ان سارے ایشوز پہ بات کریں. اور یہ مطلب وہ قوتیں زیادہ یہاں سرگرم عمل رہی ہیں جو کہ سندھ کے مفادات کے خلاف کام کرتی رہی ہے، ان کو زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے، اور وہی جو ہے آج بھی اسی طریقے سے قائم و دائم ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ مضبوط مرکز کا جو تصور ہے وہ تو اگر یہ پاکستان ثانی میں کوئی آیا ہے تصور، تو وہ تصور صرف سندھ کے لیے آیا ہے کہ اس کے اوپر مضبوط مرکز رہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور پنجاب کے بھی اور سب کے مفادات ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. لسانی گروپوں کو بھی صرف اسی لیے مضبوط کیا گیا کہ غیر معمولی مرکزیت والی ایک ریاست ہے ہماری، اور اس میں وہ اس کے ڈویژن کے لیے چاہتے تھے کہ یہاں پہ لسانی گروپوں کو مضبوط کیا جائے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو سندھ کے اندر یہ سلسلے رہے 30-40 سال کے، اس کی وجہ سے جو ہماری قومی تاریخی جدوجہد، شناخت کی جدوجہد تھی، کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے.
اور یہ نقصان بہت جلد نہیں بھرنے والا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم سے جو ہے سندھ کے روایتی رواداری محبت اور امن کو تباہ کر دیا گیا. وہ جو ایک روایتی تھی ہمارے درمیان کہ محبت بھی تھی رواداری, وہ تو بالکل ہی قطعی ختم ہو گئی, کیونکہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جو ہمیں 40 سال تک تباہ برباد کرتا رہا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ سندھ میں کبھی بھی لسانی فسادات نہیں ہوئے, صرف ایک دفعہ ہوا تھا جو فسادات بھی نہیں تھے بلکہ حملہ تھا جو 3 نومبر کا تھا, جس میں ڈاکٹر مکسی وغیرہ کے نام آتے ہیں. اور اسی کے نتیجے میں یہ دیکھیے کہ سندھ کو مذہبی و لسانی اور فرقہ وارانہ لڑائیوں کا گڑھ بنا دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں مدرسوں کا ایک طویل سلسلہ ہے سندھ کے اندر, اور ہماری طرف سے کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے. اور اس میں مذہبی اقلیتوں خاص طور سے ہندو آبادی کے لیے ایک ایسی تباہی کا سلسلہ ہے کہ بالکل یعنی ہندو آبادی کو یہاں سے نکالنے کا زبردستی کا سلسلہ جو جاری ہے. اور اس مطلب وجہ کیا ہے کہ ہندو آبادی کو نکال جو ہمیں کسی طرح تنگ نہیں کرتی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے اگر ہندو کو نہیں نکالا جائے, یعنی سندھ میں کی تباہی کا یا یہ سارے فسادات کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہندوؤں کو جو ہے وہ نکالا جا رہا. وہ ایک رواداری کے بہترین نمونے ہوتے تھے, اور ہندو جو ہے وہ اس میں ملازمت پیشہ اور جو ہے وہ ان کا تجارت پیشہ لوگ تھے, اور ان کی وجہ سے رواداری کاروباری اور ان کے چلے جانے کی وجہ سے اب وہ جو ہمارے درمیان ٹالرنس تھی یا ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت تھی یا ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے, وہ ہندو آبادی کے چلے جانے کی وجہ سے وہ پروسیس بالکل ختم ہو گیا ہے. اور اس میں مطلب یہ کہ ہندوؤں کا جانا جو ہے وہ ہمارے سندھ کے لیے بہت شدید نقصان دہ ہے, کہ جن کی وجہ سے ہم صرف اب ایک مسلمان یا مہاجر سندھی یا پنجابی اس جھگڑے کے اوپر زیادہ تر ہے اور ان تمام چیزوں کو لینے, کیونکہ سندھ میں ایک کانفلکٹ تو تھا ہندوؤں کے ساتھ, وہ ہوتا صرف وانیا کا. وہ وانیا والا کانفلکٹ بھی چھوٹا سا تھا جسے بہت بڑا تھا. وہ ہمارے رہنماؤں نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی سندھ طبقاتی تھا, ایک تھا کہ بھائی ترجم سے لیتے تھے تھا بیچ میں کے ساتھ ہمیں سارا دے کے اور ہماری نسلوں کو رکھ لیتا ہے. وہی سب کچھ آج کل بانڈیڈ لیبر میں ہو رہا ہے پورے تھرو آؤٹ سندھ میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کراچی سے کوئی آزاد ہے اور وہ سندھ کے اندر رہنے والے. کراچی میں بھی بانڈیڈ لیبر جو ہے ایک سلیوری ہے نا, بہت بری سلیوری ہے جو کراچی میں بھی ہے, جو کانٹریکٹ ورکرز کی صورت میں جو لوگوں کو رکھ لیتے ہیں, فیکٹری اونرز بھی اور بڑے بڑے کاروباری ادارے بھی اس طریقے سے کام لیتے ہیں. لوگوں نے ابھی تک اس پہ بھی شاید بات نہیں کی اور ابھی تک کریں گے ہمارے بہت سارے لوگ. سندھ کے معاشی وسائل پہ جو قبضے کی بات ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس گیس بھی ہے, آئل بھی ہے, ڈپازٹ بھی ہے, پورٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. وہ پورٹ کے اوپر وہ بات کرتے تھے جن کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا, لیکن یہ سارے لوگوں وہاں اب تو سندھی بھی نہیں رہے پورٹ وغیرہ کے علاقے میں, سارے دوسری آبادیاں رہی جو ہماری رواداری یا سندھی کلچر کی وجہ سے خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے. تو اور وہ فورسز پولیٹیکل فورسز کو یوٹیلائز نہیں کیا جو یہ کہ بھائی کس طریقے سے قبض ہو رہا ہے. تو یہ خود آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں آپ اس وقت سندھ کو یعنی 70% کہا جاتا ہے کہ ہم ریونیو پے کرتے ہیں, اور اس میں پھر وہ کراچی والے کہتے ہیں نہیں ہم کرتے ہیں. بہرحال ان کا تو ایک غلط تھا, وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن میں بہت بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں, لیکن سندھ اس پورے اس میں 70% دیتا ہے. اور کنک میں, گندم میں یا چاول میں یا ایگری پروڈیوسر میں جو ہے وہ نیچرل گیس, ان سب میں بہت آگے وہ پے کرتا ہے اور پھر اتنی بڑی آبادی کو برداشت کرتا ہے. یعنی کراچی میں ہی آپ لے لیں تو لوگ تو کہتے ہیں 20 لاکھ پٹھان ہیں, لیکن یہ غلط ہے بالکل. 20 لاکھ 50 لاکھ سے زیادہ ہیں, اور کیونکہ لیبر ساری وہاں سے آتی ہے وہ تو وہ سنبھالتے نہیں, ان کے پاس
तमाम रही जो कोई फ्री जोन होता था वहां से उन्होंने तबाह करके खत्म कर दिया। फ्री एक्सपोर्ट जोन होता था और तबाह करके पूरी आबादी को कराची भेज दिया। खुद वहां पे मशर बने हुए हैं या बड़े लीडर बने हुए वहां पे हैं, लेकिन नहीं संभालते। इसी तरह पंजाब में बहुत से मीर में और दूसरी चीजें फ्री पोस्ट टाइप की थी, उनको भी इन्होंने तबाह करके वो भेज दिया और वो यहाँ भेजते हैं और फिर सारा रेवेन्यू खा जाते हैं। मिसिंग पर्सन पे तो लोगों ने बात की है और तौसीफ ने भी बहुत जबरदस्त बात की है। ये तो एक बढ़ता जा रहा है और पानी के मसले पे अच्छा हुआ फहीम साहब ने कराची के मसले पे बात की कि पानी का क्या है, लेकिन ये कराची के पानी का मसले को उभारना दरअसल सिंध को पानी की यानी इंटीरियर सिंध को पानी से डिनाई कराना है कि नहीं करना है। एक और मसला है सबसे ज्यादा, वो है औरतों का। कि सिंध के अंदर जो है औरतों के साथ जो एक समाजी ताल्लुक भी तो उसका है, लेकिन स्टेट लेवल पे भी बहुत ज्यादा ऐसा है सिलसिला कि जिसमें मतलब औरतों को यहाँ तो कह देते हैं पर्दे में रहें वहां रहें, और लेकिन सारा कुछ सिलसिला उनसे तमाम राइट्स छीनने का। अभी कहते हैं कि उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं, लेकिन ऐसी कोई विजिबल चीज नहीं आती है कि जिसमें बात हो कि जी उनको राइट्स मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू आप लोग देख रहे हैं जज़ायर का है कि वो जमीन पे कब्जा करके कहते हैं कि 50 अरब डॉलर आया करेगा यहाँ पे कराची में। तो वो जो कब्जे का सिलसिला इन लोगों का कि किस तरीके से यहाँ पे दूसरे लोगों को ला के बिठा के कमर्शियल एक्टिविटीज कराना है ये, और फिर फिशर फोक्स का भी मसला है कि वो किस तरह सरवाइव करेंगे। और एक अहम मसला तो यही है कि जी डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी जो है सिंध के अंदर के बाहर की आबादी से किस तरह निपटा जाए। मतलब उनकी कोई खिलाफ नहीं है, सारे मेहनत से आते हैं, मजदूर आते हैं बेचारे नालों में गंदगी इलाकों में रहते हैं, लेकिन इस डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी को जिससे हमारी कौमी शनाख्त मुतासर हो रही है इसको संभालने का मसला है। इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर इन चीजों को न रोका गया, आए लोग भले मेहनत करने आए यहाँ पे, यहाँ काम करें, अपने घर वालों को पैसे भेजें, सब करें, लेकिन कोई सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और ये भूल जाएं कि सिंध की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस सिस्टम को सही करने की तरफ जाएगी, क्योंकि सिंध में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं या इख्तियार में आती हैं या इख्तिलाफ में होती हैं, वो सब बैंड वैगन है। तो वो लोगों को यहाँ से इस्लामाबाद ले जाती हैं और इस्लामाबाद से लेकर आती हैं। वो सब लोग जो शामिल होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में वो सिर्फ बैंड वैगन की वजह से होते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे ये हो, हत्ता के नेशनलिस्ट पार्टी थी। तो इस इश्यूज को जो डेमोग्राफी का इश्यू है कि इन्फ्लक्स जो सबसे बड़ा इश्यू है उसको टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी काम किए चाहिए। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए।
सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।